بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ احباب کے سامنے زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ گزارشات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لغویات سے، فحش گوئی سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بتلایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ لغویات کو، فحش گوئی کو استعمال کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن اعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك ان استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ جب ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو تمام جسمانی اعضاء اس کے سامنے دست بستہ ہو کر یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملہ میں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی عربی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں اور تیروں کے لگائے ہوئے زخموں کا بھرنا تو ممکن ہے لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی بھرنا ان کا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کی دل آزاری، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو زبان کے ذریعے تو وہ تا حیات رہتی ہے، وہ بھولنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے جو اسلاف تھے وہ صرف صوم و صلات کے ہی پابند نہیں تھے، وہ صوم و صلات کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نہ اتارنا، زبان کی حفاظت کرنا، اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ حضرات، یہ موضوع لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہم چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔